لوگ جو تھے ان کو اس طرح خرید لیا، اور جو نہیں مانتے تھے ان کا علاج دوسری طرح کیا۔ یہ سارے کہہ دیتے ہیں نہیں 2-3 ہی آدمی ہیں۔ میں کہتا ہوں جب ہو رہی تھی بات چیخے لوگ، کسی نے سنی نہیں۔ یہ آپ سن لیں عمر ابن حزم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی رسول ہیں، خندق سے لے کر ساری بات کی جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک رہے، اور آپ نے نجران کا انہیں حاکم بھی بنایا تھا۔ جب اس معاویہ نے وفد منگوانے شروع کی، یہ حاشیہ بھی مولانا ارشاد اللہ کثری صاحب کا ہے کہ ثقہ ہے راوی اس کے، اور ہر جگہ آپ نکال کر دیکھیں کہ عمر بن حزم کے تذکرے میں لکھا ہے علماء نے کہ اس نے معاویہ کے سامنے حق کہنے میں کوئی دریغ نہیں کیا، مگر پوچھا نہیں کیا، پیسے تقسیم ہوئے۔ پھر سن لیں، لما اراد معاویہ ان یستخلف یزید باعث الی عامر المدینہ ان اوفض الیہ من شاء، یہ اسلامی حکومت کی بوٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں۔ نیک لوگوں کی زبانیں بند، ان کے لیے جیلیں اور پھانسیاں، اور بدماشوں کے لیے کھلی چھٹی۔ تو گورنر مدینہ کو لکھا کہ وفد بھیجو جس کو چاہو، قال فوفد الی عمر بن حزم الانصاری، بھائی جو بول سکتے تھے بیچارے بولے، کسی نے پرواہ ہی نہیں۔ عمر بن حزم انصاری کو بھیجا فاستاذن، پہلے تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا، پہلے خود ہی کہا کہ وفد بھیجو۔ یہ ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے، ہر شخص آ رہا، کوئی وہاں کھڑا نہیں، دربان کھڑے۔ اجازت مانگی صحابی رسول نے، فجاء حاجب معاویہ استاذن فقال ھذا عمر قد جاء یستاذن، اتنا بڑا صحابی تو کافر ہوتا تھا، وہ حضور کا گورنر تھا۔ کیا سلوک ہوا؟ جب اس نے یہ اجازت مانگی، دربان گیا آگے، اس نے کہا عمر آیا مدینہ سے اجازت مانگتا ہے، قال اما جاء الیہ، سب پتہ ہے مگر چالاکیاں، کس کام کے لیے آیا وہ؟ قال یا امیر المؤمنین جاء یطلب معروفک، اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا لوگ بھی آ رہے ہیں، تھیلیاں لے جا رہے ہیں، عمر بھی آیا ہوگا کہ لاکھوں روپیہ لے جاؤں، دادا جی کی فاتحہ جو پڑھی جا رہی ہے حلوائی کی دکان پر، لے جاؤں میں بھی لوٹ کر۔ اس نے کہا امیر المومن وہ آپ سے کچھ مدد لینے کے لیے، فقال ان كنت صادقا فليكتم ما شاء فاطمہ سارک ولارا، کہتا اگر ٹھیک تو کہہ رہا کہ وہ لینے کے لیے آیا تو جو وہ لینا چاہتا لکھ دے اور اس کو دے دے جو وہ مانگتا، اور میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ توبہ توبہ توبہ، خود منگوایا، گورنر مدینہ نے بھیجا، پہلے باہر کھڑا رہا غریب، اور پھر کہا دے دے اگر کچھ مانگتا وہ لکھ دے، تو دے دے اس کو، اور میں نہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے، تاکہ ذلیل کرو۔ صحابہ کو ذلیل کیا، ان کو پتہ چلے کہ وہ دور بدل گیا جب تمہاری عزت ہوتی تھی۔ اور آپ یقین جانیں رسول اللہ جب مسجد میں آئے تھے، بخاری یہ صحابہ انصار رو رہے تھے بیماری میں، تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ تم کیوں روتے ہو؟ وقت آئے گا کہ اثرت علیکم، تمہارا حق مار لیا جائے گا انصار کا، تم کو بالکل یہ حکمران نظر انداز کر دیں گے، ظلم ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے؟ فرمایا تم حوض کوثر تک پہنچنے کا صبر کرنا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ صحابی رسول کھڑا ہے، کہا وہ لکھ دے جو لینا چاہتا دے دو، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ قال فخرج الحاجب قال ما حاجتک اکتب ما شئت، اس نے دربان نے جا کر کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں لکھ دیں، بس میں پہنچا دیتا ہوں۔ قال سبحان اللہ، اس نے کہا اللہ رحم فرمایا، جی ویلا باب امیر المومنین بانو، میں مدینہ سے چل کر آیا اور مجھے وہ ملنا بھی نہیں چاہتا، اور دروازے پر مجھے روک لیا۔ احب ان القاف اکلمہ، میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور اس سے کچھ باتیں کروں، کام نہیں مجھے۔ فقال معاویہ للحاجب ادعو یوم قضا وقضا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن بھی نہیں ملنے دیا۔ یہ سمجھ لیں خلافت اور ملوکیت کا فرق، یہ تخت نہیں ہوتا امیر المومنین مسجد میں لوگ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ بتاؤ کیوں؟ بادشاہ محلوں میں بیٹھے، کہا اس سے وعدہ کر دو کہ فلاں فلاں دن جب میں نماز فجر پڑھوں گا تو آ جائے۔ فلما صلی معاویہ الغداۃ امر بسرین فجعل فی ایوان اللہ، نماز فجر ایک دن پڑھی، اپنے محل میں حکم دیا کہ تخت بچھا دیا جائے۔ ثم اخرج الناس، پھر لوگوں کو نکال دیا گیا۔ فلم یکن عند وحد اللہ کرسی، وہاں کوئی اور چیز باقی نہیں تھی، نہ کوئی آدمی رہنے دیا، ایک کرسی تھی وہ ذیل عمر، وہ عمر کے لیے رکھی گئی۔ فجاء عمر فاستاذن فاذن اللہ، حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی، فسلم علیہ السلام کیا، ثم جلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ گئے۔ وقال معاویہ حاجتک، کام ہی یہ چل رہا تھا کہ بیعت کی نا، باتیں کرو، کو لینا ہے تو لے لو، پیسہ دو۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ قال فحمد اللہ وثنى علیہ، اس نے اللہ کی تعریف کی اور ثنا کی۔ یہ جنازہ ہے اسلام کا جس پر میں رو رہا ہوں، بس اس وقت سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں آپ فکر نہ کریں، سکھ بھی آ جائیں گے نا، چلتی رہیں گی، انہیں کیا تکلیف ہے نماز، وہ کہیں گے اور مسلح گھساؤ، بس حکومت ہمیں کرنے، خطرہ دینے ظالموں کو یہ ہے۔ ثم قال الامری لقد اصبح یزید بن معاویہ واسطہ الحسب فی قریش غنی عن المال غنی عن کل خیر، اس نے کہا معاویہ سن حمد و ثنا کے بعد
کہ یزید کو اب کسی شے کی کمی نہیں رہی۔ قریش میں صرف اچھے خاندان سے ہے، مال بھی اس کے پاس اب لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، خزانے جمع ہو گئے، کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ ہاں خیر کا تو ہر شخص محتاج ہے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ، میں مدینے سے آیا ہوں تجھے حضور کی ایک بات سنانے۔ صلی اللہ، میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا، ان اللہ لم یسترع عبدا رعیۃ الا وهو سائل عنا یوم القیامہ کیف صنع فیہ۔ یہ بیچارے یہی کر سکتے تھے، ورنہ 20 سال میں تو لوگ پھانسیوں پر لٹک گئے تھے، کون بول سکتا تھا؟ فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو رعیت دیتا ہے، حاکم بناتا، رعیت اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ دن قیامت کے اس سے پوچھے گا کہ تو نے رعیت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ یہ تخت نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِمَن تَسْتَخْلِفُ عَلَيْهِ، جس کو تو خلیفہ بنا کر جا رہا نا، اس کا حال ہم سے زیادہ تو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، تو میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ سے ڈر جا کہ جب تجھے اللہ پوچھے گا کہ امت محمدیہ سے تو نے کیا برتاؤ کیا، کہ سعد بن ابی وقاص فاتح عراق، یہ ظالم صحابہ کرتے ہیں، وہ اشرا مبشرہ میں سے زندہ تھا سعد بن ابی وقاص، عراق فتح کیا تو اس نے اگر دین کی خیر خواہی ہو اس کو خلیفہ بنا دیتا۔ چلو ہم کہتے اختلاف مکا ہے، یہ چھوکرا رہ گیا تھا جس کی 40 سال عمر بھی نہیں تھی، صحابی نہیں تھا، حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں تجھے اذکرکم اللہ، اس سے بڑی بات اس دین میں کوئی نہیں ہوتی عربی میں۔ حضور نے بھی اہل بیت کے بارے میں خطبہ کبیر میں کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی، بس خیال کرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، میرے گھر والوں سے بعد میں جو سلوک کرو گے، جو جواب دینا اللہ کے پاس وہ تیار رکھنا۔ حضور نے 3 بار یہ کہا، یہی انہوں نے کہا کہ میں امت محمد سے جو تو سلوک کر رہا، کیسے نہ رہ کے سلوک کر رہا، اس کے بارے میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ڈر جا تیری موت کا وقت ہے۔ قال فاخذ معاویہ ربوا ونفسی غرات قر، کیا حال ہوا پھر؟ صحابی رسول نے جب حق کا منہ پر ماری تو سخت سردی کے دن تھے، امام فرماتے ہیں ابو یعلا ہے مسند، تو معاویہ کا سانس پھول گیا، پسینہ آنا شروع ہو گیا، حتی عرقہ، پسینہ بات تو پلے ٹھیک ہوئی نہیں۔ اس نے کہا امت کو اس کے حوالے کر جا، اللہ سے ڈر جا۔ ربوا، سینے سے پسینہ پھول گیا، سانس چڑھ گیا، فی غدات قر، سخت سردی، حتی عرقہ وجعل یمسل عرقہ وجہ ثلاثہ، پوچھنے لگا 3 بار، ثم افاق فحمد اللہ وثنى علیہ، بعد میں کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا ثم قال اما بعد فانک امرؤ ناصح، تو بڑا خیر خواہ آدمی ہے، قلت برائک بالغ ما بلغ، تو نے اپنے خیال سے جو اچھا سمجھا کیا، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا ابْنِي وَبَنَاهُمْ وَابْنِي حَقٌّ مِنْ أَبْنَائِهِمْ، اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے بھی بیٹے رہ گئے ہیں، میرا بھی بیٹا رہ گیا، میرا بیٹا ان سے بہتر ہے۔ یہ چھوڑ باتیں، ختم قصہ حاجت کا، کوئی مانگ جو مانگنا چاہتا، توبہ، یہ کہتا ہوں رشوت اور خوف کہ پکڑ۔ قال مالی حاجہ، اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں، وہ تو نیک آدمی تھا، میں نہیں کوئی لینے آیا، نہ مجھے ضرورت، مگر سارے ایسے نہیں ہوتے، دیکھو بھائی بک جاتے ہیں، میں چیخ رہا ہوں ساری مسجد بکی ہوتی ہے، حضرت مسلم کے پیچھے سارے بھاگ گئے۔ قال ثم قال الاخوه انما جئنا من المدینہ نضرب بعضا من اجل کلمات، اب بھائی کہنے لگا عمر چھوڑ یار، ہم مدینہ سے اونٹوں کے جگر جو مار کر آئے، اتنا صبر کیا، اونٹوں کو بھوکا مارا، یہ چند باتیں سنانے کے لیے آئے تھے، تو باتیں سناتا پھرتا، اور لینے دے کچھ۔ بھائی بک گیا، اس نے کہا عمر ہم باتوں کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے باتیں نہیں چاہیے۔ قال اما جئت الا لکلمات، آپ نے فرمایا میں تو آیا ہوں بھائی باتوں کے لیے، میں نہیں کوئی لینے کے لیے آیا، میرا کام تھا حق کہوں وہ کہہ دیا۔ قال فامر لهم بجوائز، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا دے دو جائزے، کروڑوں کی تھیلیاں بنا کر دے دو۔ قال وخرج الامر مثلہ، اور عمر کے لیے بھی ایسی تھیلی نکلی، اس کو بھی نہیں چھوڑا، دیا اس کو بھی، اگرچہ وہ بیچارہ حق کہہ کر چلا گیا مگر تھیلی اس کو بھی مل گئی۔ یہ بھائی وہ روایتیں ہیں، یہ 7138 نمبر ہے اس کا، 6ٹھی جلد ہے مسند ابی یعلا کی، اور مولانا ہی لکھتے ہیں کہ رجال اس کا بالکل راوی سے کم۔ اب ایک طرف پیسے چل رہے ہیں، ایک طرف ڈنڈا چل رہا۔ آخری کلمات میں پڑھ دوں پھر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خلاصہ، بالکل مجھے یہ نہیں کہ کوئی اس میں چسکا ہے، میں دل کی تہ سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں۔ وہ ہندوازم ہو سکتا ہے، بدھزم ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو، ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی یہ لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہو، تلوار اس کے قبضہ میں ہو، تلوار جو ہے قرآن کی مدد کرے، قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے بچائے۔ یہ 2 چیزیں اکٹھی ہوں گی
پھر دنیا کی بگڑی بنے گی. اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری. یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری. اللہ کے رسول نے ایسا نظام دیا کہ ایک طرف تو امیر المومنین بشارتیں دے رہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ انعامات، مگر ساتھ ہی نذیر بھی ہے کہ جو نہیں ٹھیک ہوں گے ان کا علاج اس طرح سے ہوگا. یک وقت بشیر اور نذیر ہوتی ہے اسلامی حکومت. یہ ہے صحیح. مگر جب سے یہ الگ الگ ہوئے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی کرو ممبروں پر، نہیں سیاسی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ہوئی دین و دولت میں جس دم زدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری.